اچھا اسد عمر صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ شاید حکومت کی پشت پناہی کرنے والی طاقتیں اب پیچھے ہٹ چکی ہیں، اس وجہ سے اب ڈفرنٹ ریزلٹس آ رہے ہیں، چاہے وہ ضمنی انتخابات ہیں، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، چاہے وہ سینٹ ہے۔ سن تو لینا، سارٹ تو سن لینا مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا بلاول صاحب نے، پھر آپ جواب دیجیے، سنائیے جی۔ ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کسی کھیل کا حصہ نہیں ہے، یہ نیوز نہیں ہے۔ نیوز تب بنتی ہے جب وہ کھیل کا حصہ بنتے ہیں، اگر وہ نہیں شامل تو ان کو شامل ہونا بھی نہیں چاہیے، ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے، یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، ہم خوش ہوتے ہیں جب ہر ادارہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر ایسے لگ رہا ہے ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں، تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اسی انداز کے ساتھ جیسے ہم تنقید کرتے ہیں جب کردار نیوٹرل نہیں ہوتا۔ سن رہے ہیں آپ اسد عمر صاحب، اور آپ ہی کے وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے ایک شعر لکھ دیا ٹویٹر پہ، وہ کہتے ہیں کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، تبھی اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا۔ اچھا، وہ علی زیدی کے ٹویٹ کا تو علی زیدی خود ہی بتائے گا کہ اس کا کیا پس منظر تھا۔ یہ جب بات کر رہے تھے نا تو مجھے یاد آ رہا تھا ایک 1988 کا الیکشن ہوا نا، اس میں شیخ روہیل اصغر اور بمقابلہ چودھری اعتزاز احسن الیکشن تھا، تو بی بی سی نے اس کانسٹیٹوئنسی کے اوپر ایک فوکس پروگرام کیا، تو اس میں سپورٹرز کھڑے میں اور وہ انٹرویو ہو رہا ہے وہاں پر، تو وہ پیچھے سے بولی جا رہا تھا، تو اس کو بی بی سی کے انٹرویو نے کہا آپ ایک منٹ رک جائیں نا، ان کا جواب تو سن لیں۔ اس نے کہا جی کیسے چپ رہا، ایک جھوٹ مارنڈے ہیں۔ تو یہاں پہ جو وہ بول رہے تھے نا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ بھائی جان، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کیوں کرتی ہے فوج، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کیا کرتی تھی، ان دونوں کی پارٹیوں کو فوج کی مدد سے اقتدار مل چکا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے ہماری مدد، ان کا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا جو مریم بی بی نے کہا وہ بالکل صحیح، انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ دیا، انہوں نے کہا کہ اب فوج نیوٹرل ہے اس لیے رزلٹ مختلف آ رہے ہیں۔ ذرا میں دوہرا دوں رزلٹ مختلف کیا آئے ہیں۔ کے پی کے اندر 2 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، تحریک انصاف ایک جیتی ہوئی سیٹ ہار گئی اور ایک ہاری ہوئی سیٹ جیت گئی، تو ایک برابر ہو گیا، وہاں پہ ایک ہی سیٹ تھی 2 میں سے اور ابھی بھی ایک ہی سیٹ ہے 2 میں سے۔ پنجاب کے اندر جو سیٹیں ہاری، ایک سیٹ 30,000 سے ہاری ہوئی، وزیر آباد کی سیٹ کا مارجن صرف 5,000 رہ گیا، جس پہ کوئی مسلم لیگ نون نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا، ایک شکایت نہیں ہے۔ لیڈ 30,000 سے کم ہو کے 5,000 پہ رہ گئی، ادھر 40,000 سے لیڈ کم ہو کے پھر میں دوہرا رہا ہوں ان کے دعوے کے مطابق 3,000 کی رہ گئی۔ واقعی میں رزلٹس بدل گئے، بہت بہتر ہو گئے تحریک انصاف کے لیے رزلٹ۔ سندھ کے اندر دونوں سیٹیں جو تھیں پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، انہوں نے ریٹین کر دی۔ تو کون سے جو ابھی جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف یہ آئی ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کا ووٹ بینک 2018 کے الیکشن سے بڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون کا کم ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ویسے عمران خان صاحب بھی یہ کہتے رہے نا کہ ضمنی انتخاب میں تو جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اکثر وہی ضمنی انتخابات جیت جاتی ہے، تو آپ کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہو رہا۔ خیر، اس کا کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ ویسے آپ اس سے بات کر رہے ہیں جو پہلی دفعہ اسمبلی میں الیکٹ ہی ہو کے سٹنگ حکومت کے خلاف آیا تھا۔ میں مسلم لیگ نون کی وفاق کی حکومت تھی اور اسلام آباد سے میں بائی الیکشن لڑ کے جیت کے آیا تھا، تو عمومی طور پہ ذرا ایج ہوتی ہے سٹنگ گورنمنٹ کو، وہ ایج تاریخی طور پہ اس لیے بھی زیادہ رہی ہے کہ وہ پورا سیاسی طور پہ مشینری کو استعمال کرتے تھے، اب ہم استعمال نہیں کر رہے تو تھوڑی سی زیادہ ایون پلینگ فیلڈ ہے۔ اچھا، بیفور آئی گو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک، کیا ایک وجہ یہ بھی تو نہیں ہے اسد عمر صاحب کہ جو خیر آپ نے تو کہہ دیا کہ جی ہم غیر مقبول نہیں، ہم تو زیادہ مقبول ہو رہے ہیں، جس لیڈ سے ہم ہارے تھے وہ کور ہو گئی ہے، اب کم رہ گئی، لیکن اس کے باوجود 2.5 سال سے اب آپ کی حکومت ہے، اور اگر آپ کی پرفارمنس عوام کے لیے قابل اطمینان ہوتی تو سرٹنلی آپ ضمنی انتخاب تو جیتے، لیڈ چلیں آپ کہتے ہیں کم کی، لیکن انتخاب تو پھر بھی نہیں آپ جیتے نا، ہارے تو آپ ہیں۔ تو کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو سی ایمز ہیں، سی ایم پنجاب ہے، سی ایم کے پی کے، ان کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے عوام میں جو تحفظات ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو پا رہے، اور پرائم منسٹر صاحب لگاتار اپنے سی ایمز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا بہترین سی ایم ہے، آپ دیکھیے 2.5 سال سے تو اچھا نہیں لگ رہا، اب آگے 2.5 سال میں کیا ہوگا؟ اچھا، پہلی بات تو آپ نے کہا کہ آپ نے کہا
تو میں نے جو انتخابی نتائج ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان میں سے کسی پہ آپ کو اختلاف ہے یا میں حقائق نہیں بتا رہا، جو میں انٹرپریٹیشن کی بات نہیں کر رہا، اس کے تجزیے کی بات نہیں کر رہا، جو فیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو حقائق رکھے ہیں، اگر اس میں نے کوئی غلط بیانی کی ہو تو مجھے ضرور پلیز درست کر دیجیے گا۔ اب آ جائیں سیٹوں کے اوپر۔ پہلے تو محمود خان کی بات کر لیتے۔ جیسے میں نے کہا، ایک جیتی ہوئی سیٹ ہاری، بڑا افسوس ہوا ہمیں اس کا، آلدو پرویز خٹک جو ہیں اس کے اپیل کے اندر بھی جا رہے ہیں، ان کے خیال کے اندر ریزلٹس جو ہیں اس کے اندر ٹیمپرنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے مسلم لیگ نون سمجھتی ہے ڈسکا میں ہوئی ہے۔ اور لیکن اگر میں وہ مان بھی لوں تو ایک سیٹ جیتی ہوئی ہم ہارے، ایک ہاری ہوئی سیٹ ہم جیت گئے، تو وہاں پہ تو مجھے پرفارمنس کا کوئی ڈیبٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ پرفارمنس کا ڈیبٹ ہے۔ اب آ جائیں پنجاب کے اندر۔ پنجاب کے اندر تو عثمان بزدار کہے گا کہ بھائی جس وقت عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس الیکشن کے اندر ان سیٹوں پہ جو نتائج آئے تھے اس سے بہتر نتائج اب میں نے ڈیلیور کر دیے، تو یہ تو بڑا رنگنگ انڈورسمنٹ ہو گیا کہ عثمان بزدار کی پرفارمنس کا، اگر آپ یہی پیمانہ بنانا چاہتے ہیں الیکشن کے رزلٹ کو ہی۔